زندگی میں جو معنویت ہے، زندگی میں جو معنویت ہے، ذکر شبیر کی بدولت ہے، ذکر شبیر کی بدولت ہے، سن رہا ہے حسین کی آواز، جس کی جتنی حد سماعت ہے، سن رہا ہے حسین کی آواز، جس کی جتنی حد سماعت ہے، زندگی میں جو معنویت ہے۔ صلوات۔ عذاب پر چلے آئیں گے، جو بھی فرش عذاب پر چلے آئیں گے، جنتی بس وہی لوگ کہلائیں گے، جنتی بس وہی لوگ کہلائیں گے، غیر ممکن ہے تو زخم اس کا گزر، توجہ جاؤں گا، غیر ممکن ہے تو زخم اس کا گزر، فاطمہ کے قدم جن کے گھر آئیں گے، آدھا غیر ممکن ہے تو زخم اس کا گزر، فاطمہ کے قدم جن کے گھر آئیں گے، دشمن آل احمد کا انجام تم، غور سے سنیں، دشمن آل احمد کا انجام تم دیکھنا، جب یہاں سے وہاں جائیں گے، دشمن آل احمد کا انجام تم دیکھنا، جب یہاں سے وہاں جائیں گے، ہے یہاں بھی علی اور وہاں بھی علی، ہے یہاں بھی علی
اور وہاں بھی علی آپ بچ کر علی سے کدھر جنت ملے نہ ملے ماتمی شہ کے جنت میں ہی جائیں گے ارے لاکھ عابد کو بیڑی پنہائیں مگر لاکھ عابد کو بیڑی پنہائیں مگر فکر کو کیسے زنجیر پہنائیں گے فکر کو کیسے زنجیر پہنائیں گے کیا خبر تھی یہ بابا خبر لائیں گے کیا خبر تھی یہ بابا خبر لائیں گے اے سکینہ چچا اب نہیں آئیں گے عادت کا ہم نے ادا کر دیا حق مودت کا ہم آئیں گے جو بھی فرش عذاب پر چلے آئیں گے جنتی بس وہی لوگ کہلائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب درود پڑھے محمد محترم سامعین سورۃ آل عمران کی آیت پر دین اسلام اور معرفت امام کے موضوع پر آج یہ ہماری چھٹی نشست ہے ارشاد خداوندی ہے کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے اور اہل کتاب نے اس وقت اختلاف کیا جب ان کے پاس کھلی دلیلیں آئیں اور جس نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا تو اللہ جلد حساب لینے والا ہے عزیزان محترم آج کی میری گفتگو یہاں سے شروع ہوتی ہے میں نے عرض کیا تھا رات اور آج میری یہاں سے گفتگو شروع ہوتی ہے میں نے عرض کیا تھا رات کے الفاظ جو ہیں قرآن میں سورۃ توبہ میں یا سورۃ صف میں وہ یہ ہیں کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون اللہ وہ ہے جس نے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ دین حق تمام ادیان پر غالب آ جائے چاہے یہ بات مشرکین کو ناگوار کیوں نہ گزرے
اسی صورت کی پہلی آیت میں نے پڑھی تھی کہ ارشاد خداوندی ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، وہ ارادہ کرتے ہیں کہ دین الہی کو ختم کریں۔ میں نے رات اس کی تشریح کی تھی، صرف وہ جملہ ریپیٹ کر کے آگے چلنا چاہتا ہوں کہ وہ ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کے دین کو ختم کریں، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ میں اس کو مکمل کروں گا، تمام کروں گا، اور چاہے یہ بات کافروں کو ناگوار کیوں نہ گزرے۔ یہاں کامل ہونے کا لفظ ہے، متم ہے کہ وہ بالکل تمام ہو جائے، وہاں تھا تمام ادیان پر غالب آ جائے، لیکن دونوں آیتیں موجود ہیں، اطلاق ابھی تک نہیں ہوا۔ یعنی 1400 برس پہلے اللہ نے کہا تھا کہ یہ دین اسلام وہ ہے جو بالکل تمام ہوگا اور تمام ادیان پر غالب آ جائے گا، لیکن آج تک یہ دین اسلام تمام ادیان پر غالب نہیں آیا۔ آیتیں موجود ہیں، اطلاق نہیں ہوا، تو اب دونوں باتوں میں سے ایک بات تسلیم کرنی پڑے گی، یا قرآن سے ہاتھ اٹھاؤ کہ بھائی اللہ نے تو 1400 برس پہلے کہا تھا کہ یہ دین اسلام وہ ہے جو تمام ادیان پر غالب آ جائے گا، لیکن 1400 برس گزرنے کے بعد بھی یہ دین اسلام تمام ادیان پر غالب نہیں آ سکا، تو یا قرآن سے ہاتھ اٹھاؤ یا مانو کہ آیت موجود ہے لیکن ابھی اس کا اطلاق نہیں ہوا، تو وہ ضرور ہوگا، اور اب ضرور ہوگا تو وہ کیسے ہوگا؟ اب جب ہوگا تو وہ کیسے ہوگا؟ اب آئیے میں آیت پڑھوں گا، شاید آپ شیعوں کے بچے کو یہ واقعہ بھی یاد ہو اور یہ آیت بھی یاد ہو کہ سورۃ مائدہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول پہنچا دے وہ جو تیرے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، اور اگر تم نے نہیں پہنچایا تو دین کا کوئی کام نہیں کیا، رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ اب جملوں کو دیکھیں، جملے یہ ہیں، سب سے پہلے تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول، اے رسول، اور جملوں میں شدت تو دیکھو کہ کتنی شدت ہے کہ اے میرے رسول پہنچا دے وہ چیز جو تیرے رب نے تیرے اوپر نازل کی، اور اگر تم نے وہ نہیں پہنچائی تو تم نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ یہ انداز مختلف پورے قرآن میں، وہی اللہ، وہی رسول، وہی اللہ جو کبھی اپنے حبیب کو طٰہٰ کہتا ہے، کبھی یاسین کہہ کر پکارتا ہے، کبھی یا المزمل کہتا ہے، کبھی یا المدثر کہتا ہے، پورے قرآن میں یا محمد کر کے نہیں پکارا۔ وہ آج اتنی شدت سے کہہ رہا ہے اے رسول، نہ طٰہٰ کا لفظ استعمال کیا، نہ یاسین کا لفظ استعمال کیا، نہ محبوبیت کا جملہ استعمال کیا، اے رسول، اے رسول بلغ، ابلغ نہیں کہا۔ اب انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا، کیونکہ آپ سارے پڑھے لکھے حضرات ہیں اور میری گفتگو سے ساتھ ساتھ آ رہے ہیں، ہونا چاہیے تھا ابلغ، پہنچا دو۔ یہ بلغ کیوں کہا؟ ابلغ میں اور بلغ میں فرق کیا ہے؟ ابلغ میں یہ فرق ہے، آپ نے مجھے کہہ دیا کہ عبدالحکیم جب حیدرآباد جائیں تو فلاں آدمی کو یہ پیغام دینا۔ اب ٹھیک ہے، میں نے کہا رات ہو گئی ہے یا دن گرم ہے، کل پہنچا دوں گا،
تو اگر ابلغ کا لفظ یہ استعمال ہوتا تو یہ ضرورت نہ تھی. ٹھیک ہے بھائی یہیں نہیں پہنچوں گا, جب مدینے پہنچیں گے نا تو پھر میں پہنچا دوں گا. اسی لیے لفظ ابلغ نہیں آیا, بلغ آیا. ابھی پہنچاؤ, ابھی پہنچاؤ. ابھی پہنچاؤ, ابھی 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 پہنچاؤ, ابھی پہنچاؤ. یہ نہ دیکھا کہ دن گرم ہے یا سرد ہے, موسم کو نہیں دیکھا, وقت کو نہیں دیکھا, ابھی پہنچاؤ, ابھی پہنچاؤ. اور پھر کیا فرمایا, وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ, ہونا چاہیے تھا افعل. وہی فرق ہے جو بلغ میں اور ابلغ میں فرق ہے کہ ٹھیک ہے آج یہ پریکٹیکلی کر کے نہ دکھا, اعلان یہاں کر, دکھانا جا کر مدینے میں. توجہ چاہ رہا ہوں بھائی, اعلان یہاں کر, اس کو دکھانا جا کر مدینے میں. کہا نہیں, وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ, دکھانا بھی یہاں ہے, دکھانا بھی یہاں ہے. فما بلغت رسالت, اور اگر تم نے یہاں اعلان بھی نہیں کیا اور دکھایا بھی نہیں تو تم نے کوئی رسالت کا کام نہیں کیا. واللہ یعصمک من الناس, اور میں اللہ تجھے انسانوں کے شر سے بچاؤں گا. میں کہتا ہوں اللہ کی عظمت کی قسم, اگر آج یہ میں سمجھا سکا تمام مسلمان بھائیوں کو تو بڑا میرے لیے باعث فخر ہوگا کہ اللہ نے فرمایا کہ واللہ یعصمک من الناس, اللہ تمہیں انسانوں کے شر سے بچائے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین, میں اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا. پہلے تو تمام مسلمانوں کے فرقے متفق ہیں کہ یہ آیت غدیر میں نازل ہوئی, اور غدیر وہ جہاں کوئی بستی نہیں تھی, کوئی گاؤں نہیں تھا, سارے کے سارے حاجی تھے. اس کائنات نے بڑے بڑے مجمع دیکھے, کروڑہا کی تعداد میں مجمع دیکھے, لیکن کائنات نے ایسا مجمع کبھی نہیں دیکھا جس میں سارے مسلمان ہوں, سارے حاجی ہوں, سارے صحابی ہوں. یہ واحد کائنات کا مجمع تھا جس میں سارے صحابی تھے, سارے حاجی تھے اور سارے مسلمان تھے. اب مسلمان مجھے سمجھائیں میں کہاں جاؤں. یا اللہ, نہ کوئی یہاں بستی ہے, نہ کوئی گاؤں ہے, سارے مسلمان ہیں. ان حاجوں میں شریر کہاں سے آ گئے, ان حاجوں میں شریر کہاں سے آ گئے. اور یا اللہ آخر میں آپ نے کہا ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین, میں اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کروں گا. یا اللہ شریر تھا, ہاں ہو سکتا ہے, لیکن یہ کافر کیسے؟ یہ تو سارے حاجی ہیں, نمازی ہیں, صحابی ہیں, ان میں شریر کیسے آ گئے, کافر کیسے آ گئے؟ اب میرے دوستو, نہ قرآن میں نام ہے, نہ مجھے پتا ہے, اور حاجی بھی کم نہیں تھے, کم از کم 80,000 تھے یا 1,20,000 تھے. اب کوئی کم تو نہیں ہے. میں معافی چاہتا ہوں مسلمان بھائیوں سے. مسلمان بھائی دیکھو, 1,20,000 صحابی تو صرف غدیر میں تھے, تو آپ سب کے دن مناؤ نا. یہ ہے نا بھائی کیوں 3-4 کے مناتے ہو, اوروں کو کیوں نہیں منا, اوروں کے ایام کیوں نہیں مناتے, کیوں نہیں مناتے؟ وہ ناراض نہیں ہوں گے, وہ ناراض نہیں ہوں گے. بھائی ہمیں دیکھو, ہم 14 کے ماننے والے 14 کے دن مناتے ہیں.
سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں تو بھائی صرف غدیر میں اتنے صحابی تھے، تو یہ آپ ناراض ہم پر کیوں ہوتے ہیں؟ سب کے دن مناؤ، کیوں اور ناراض نہیں ہوں گے؟ بس ہم 14 کے ماننے والے ہیں، ہم 14 کے دن مناتے ہیں، ولادت بھی مناتے ہیں، شہادت بھی مناتے ہیں۔ ارے جب ابتدائی کا ہی پتہ نہیں تو انتہا کا بسا کے دے پڑے گا۔ نعرہ حیدری، ابتدا کا پتہ تو ہو نا۔ جب ابتدا کا ہی پتہ جب ابتدا کا ہی پتہ نہیں ہے تو انتہا کا کیسے پتہ چلے گا؟ تو آپ ہمیں سکھائیں، ہمیں سکھائیں، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں سکھاؤ، گھبراتے کیوں ہو؟ ہمارے قریب آؤ، ہمارے قریب آؤ۔ میں نے عرض کیا میرے دوستو کہ اتنی شدت ہے کلام میں کہ پہنچانا بھی ابھی ہے، اور اگر آپ نے عملی طور پر نہیں پہنچایا تو رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، خدا کی قسم یہ اللہ کا کلام ہے، ورنہ اگر کوئی کتاب ہوتا تو میں نہ مانتا۔ یا اللہ، تو وہی اللہ جہاں رسول گزرتا ہے ان گلیوں کی قسم کھاتا ہے، کبھی ان کے بالوں کا قسم کھاتا ہے، کبھی ان کی زندگی کا قسم کھاتا ہے، اور آج اتنا جلال آ گیا ہے کہ ایک تو پکارا بھی یا ایھا رسول کہہ کر، اور پھر کہا کہ اگر آپ نے یہ عملی طور پر ابھی نہیں پہنچایا تو رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ اب میں میرے دوستو ایک کتاب تو نہیں، 76 یعنی 76 تفاسیر تو میں نے پڑھے ہیں مسلمانوں کے، جو میرے گھر میں موجود ہیں، میں وہ دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ 76 تفاسیر، تاریخوں کا تو کوئی تعداد ہی نہیں ہے، لیکن صرف 76 تفاسیر میں یہ ہے کہ رسول نے بس یہ آیت نازل ہوئی، جو پیچھے صحابی تھے ان کو آگے بلایا، اور جو آگے چلے گئے تھے ان کو پیچھے بلایا، اور ممبر بنایا، اپنے ہاتھوں سے پلانوں کا ممبر بنایا، اور پلانوں کا ممبر بنا کر پلانوں کا ممبر بنایا، ممبر پر بیٹھ کر علی کو بلایا۔ میرے دوستو، آج کائنات کا یہ پہلا ممبر تھا، کائنات کا یہ پہلا ممبر تھا جس پر بیک وقت 2 خطیب موجود تھے۔ کائنات کا یہ پہلا ممبر تھا جس پر بیک وقت 2 خطیب موجود تھے۔ میرے نوجوانوں، گھبرائیں نہیں، اللہ کی عظمت کی قسم کھا رہا ہوں کہ آج جتنے صحابی تھے اور حاجی تھے، ان کی نظریں رسول پر نہیں تھی، علی پر۔ عجیب منظر تھا نا، یہ آج کیسے آ گیا؟ جنہوں نے ساری زندگی رسول کو ممبر پر دیکھا تھا، آج تو ایک نئی بات ہو گئی، یہ علی کیسے بیٹھ گیا؟ یہ علی کیسے بیٹھ گیا؟ رسول نے تمام صحابہ کرام کو دیکھا اور سب سے پہلے کہا اپنی پگڑیاں اتارو۔ یہ جو تمہارے سروں کے اوپر پگڑیاں ہیں، یہ پگڑیاں اتارو۔ سب نے پگڑیاں اتاری۔ پھر کہا دیکھو یہ جو جوتیاں ہیں تمہارے پاؤں میں، یہ اتارو۔ سب نے جوتیاں اتاری۔ پھر کہا دیکھو یہ جو چھوٹے چھوٹے درخت ہیں، ان کو کاٹ دو، ان کو کاٹ دو، ان کو کاٹ دو، ان کو کاٹ دو۔ سب حیران ہو گئے، یا رسول اللہ، آپ نے ہماری عزت اتروائی،
ارے بھائی پگ سے زیادہ تو کوئی عزت نہیں ہے نا. وہ اتروائی کو اتارو کیوں؟ کہا پیغام ایسا ہے، پیغام ایسا ہے، اگر یہ پگڑیاں تمہارے سر پر ہوتی اور میں اعلان کرتا تو کل مکر جاتے. ہم نے سنا ہی نہیں تھا، ہمارے کان بند تھے. نعرہ حیدری، ہم نے سنا ہی نہیں تھا، ہم نے سنا ہی نہیں تھا. ہمارے سروں کے اوپر پگڑیاں تھیں، ہم نے سنا ہی نہیں تھا. اور کہا پھر یا رسول اللہ ہماری جوتیاں کیوں اتروائیں؟ کہا جوتیاں اس لیے اتروائیں کہ کیوں جوتی میں بھی آرام ملتا ہے. کہو گے ہمیں آرام مل گیا تھا، ہماری آنکھ لگ گئی تھی، اسی لیے کہا جوتی اترو، جوتی کو اتارو پاؤں جلے، پاؤں جلے تو غور سے سنو. اور کہا یا رسول اللہ پھر یہ جو چھوٹے چھوٹے درخت تھے یہ آپ نے کیوں کٹوائے؟ کہا اسی لیے اگر یہ درخت ہوتے تو آپ سائے میں بیٹھ جاتے، اور اعلان سننے کے بعد کل مجھے کہتے کہ ہم سائے میں بیٹھ گئے تھے، ہمیں نیند آ گئی تھی، اسی لیے میں نے کٹوائے کہ دیکھو غور سے سنو، غور سے سنو، غور سے سنو، غور سے سنو، غور سے سنو. ہاں ابھی میں اپنے مقصد پر آ گیا ہوں. میں نے کہا کتنی شدت ہے، اللہ اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے عملی طرح پر اعلان کرو، اور اگر نہیں کیا تو رسالت کا کوئی کام نہیں کیا، رسالت کا کوئی کام، کوئی کام، رسالت کا کوئی کام، کوئی کام. پتا چلا تمام کام تھے اس اعلان میں. اگر اعلان قبول تو اعمال بھی قبول، اور اگر کسی کو اعلان قبول نہیں تو سارے اعمال رد، سارے اعمال بیکار. اور رسول کو اعلان کرنا تھا، اعلان کر تھا میری زندگی رہی. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ آئندہ سال یہ 3 گھنٹے کا خطبہ ہے، اور 3 گھنٹے کا خطبہ سناؤں گا آپ کو میں. کیا میں نے عرض کیا میرے دوستو، 3 گھنٹے کا خطبہ ہے. یہ نہیں کہ ممبر بنا کر ایسے ہی چلے گئے تھے، 3 گھنٹے کا خطبہ دیا، 3 گھنٹے کا خطبہ دیا. اور ایک مرتبہ رسول کو آگے کیا، علی کو آگے کیا، منہ کیا صحابیوں کی طرف. رسول کو اللہ کے تو الفاظ یاد تھے نا کہ کتنی شدت ہے الفاظوں میں، کتنی شدت ہے الفاظوں میں. کہ آج اللہ نے مجھے کہا ہے کہ اگر آپ نے یہ عملی طور پر نہیں کیا تو رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. تو علی کو آگے کیا، منہ کیا صحابیوں کی طرف، دونوں ہاتھوں، دونوں بغلوں میں سے ہاتھ دیے، بلند کیا، بلند کہہ کر ایک جملہ کہا آپ نے بارہا سنا ہوگا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. سنو، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا، جس جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. اعلان ختم ہو جاتا. یہی اللہ نے کہا تھا نا کہ اعلان کرو، اعلان کر دیا. لیکن رسول کی نظر پر تھی الفاظوں پر کہ الفاظوں میں کتنی شدت ہے. بس یہ کہہ کر اور کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. اس کے بعد فوراً کہا یا اللہ تو نے مجھے بھی کہا ہے نا تو مجھے بھی کہنے دو. یا اللہ اگر آپ نے مجھے کہا ہے تو پھر آپ بھی سنیں. اللہم وال من والا، یا اللہ محبت کر اسی سے جو علی سے محبت کرے.
بڑا جملہ میں نے کہہ دیا، نوجوانوں جملہ میں نے بڑا کہا ہے۔ یا اللہ آپ نے مجھے کہا ہے تو پھر میری بھی سن۔ اللہم وال من والا، یا اللہ محبت کر اسی سے جو علی سے محبت کرے، وعاد من عادا، اور دشمنی کر اسی سے جو علی سے دشمنی کرے۔ ارے ہم کسی کو علی کا دشمن نہیں سمجھتے، ہم کسی کو علی کا دشمن نہیں سمجھتے۔ گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ رسول نے فرمایا تھا اللہم عاد من عادا، یا اللہ دشمنی کر اسی سے جو علی سے دشمنی کرے۔ بس جو علی کا دشمن ہے سمجھنا کہ اللہ اسی کا دشمن ہے، جو علی کا دشمن ہے۔ میں ابھی قریب آ کر بات کرنا چاہتا ہوں، گھبرائیں نہیں، گھبرائیں نہیں، میں آپ کے قریب آ کر بات کرنا چاہتا ہوں۔ اعلان ختم۔ قبلہ بات تو ختم ہو گئی تھی، بات تو ختم ہو گئی تھی، لیکن نہیں، اگر گرامر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ترجمہ اور بھی ہے۔ کیا ترجمہ ہو سکتا ہے؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہو۔ یا گرامر کے اعتبار سے ترجمہ یہ ہوگا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، میں رسول اسی کا مولا ہوں جو علی کو مولا مانتے ہیں۔ میں رسول اسی کا مولا ہوں جو علی کو مولا سمجھتا ہے۔ آپ مجھ سے دلیل پوچھیں تو دلیل قرآن سے دوں، آپ مجھ سے دلیل پوچھیں میں دلیل قرآن سے دیتا ہوں کہ ترجمہ اصل میں یہ ہے میں اسی کا مولا ہوں جو علی کو مولا مانتا ہے، اور اگر علی کو مولا نہیں مانتا تو پھر میں بھی اس کا مولا نہیں، کیونکہ مولا کی 14 معنی ہیں، 14 معنی ہیں، 14 معنی ہیں۔ کیونکہ میرا موضوع یہ نہیں ہے اس لیے میں بتانا نہیں چاہتا۔ مولا کی معنی ولی بھی ہے، مولا کی معنی مددگار بھی ہیں، مولا کی معنی شفاعت کرنے والے بھی ہیں، مولا کی معنی دوست بھی ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ مولا کی معنی دوست بھی ہیں، لیکن یہاں نہیں بنے گا۔ کیوں؟ اگر مولا کی معنی دوست مانو گے تو پھر چاروں فقہوں میں 4 امام جو ہیں ان کا متفق علیہ قول ہے کہ ایما امرات نکحت بغیر اذن مولاہا فنکاحہا باطل، جو عورت بغیر اپنے مولا کے اجازت کے سوا نکاح کرتی ہے اس کا نکاح باطل ہے۔ جو عورت اپنے مولا کے اذن کے سوا نکاح کرتی ہے اس کا نکاح باطل ہے۔ اب کرو مولا کی معنی دوست، کون سا وہ غیرت مند مسلمان ہے جو یہاں مولا کی معنی دوست کرے گا؟ بس میں نے جملہ کہہ دیا۔ یہی سبب تھا کہ جب حارث بن نعمان فہری نے رسول کو کہا کہ جو آپ نے کہا ہم نے مانا، لیکن یہ آج آپ نے کی اپنی مرضی سے کیا ہے یا اللہ کی مرضی سے؟ کہا میں تو اللہ کے مرضی سے کہتا ہوں۔ تو کہا یا اللہ اگر آپ کی مرضی ہے تو میرے اوپر آسمان سے کوئی غضب نازل کر۔ پتھری آئی آسمان سے، فنار ہو گیا، سارے صحابی آئے کہ یا رسول اللہ چل اس کی جا کر نماز پڑھ۔ بس یہ کہنا تھا یا آیت نازل ہوئی؟
لا تصل علی احد منہم مات ابدا، میرے حبیب یہ علی کا دشمن ہے، آج کے بعد علی کے دشمن کی کبھی جنازے کی نماز نہ پڑھانا۔ میں نے بڑا جملہ کہہ دیا ہے، نعرہ حیدری نہیں، پہلے پوری آیت سنو سورۃ توبہ کی تو پھر میں آگے چلوں۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، میرے حبیب آج کے بعد جب کوئی علی کا دشمن مر جائے تو اس کے جنازے کی نماز نہ پڑھنا، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور نہ اس کے قبر پر جا کر دعا مانگنا، کیونکہ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، جو علی کو نہیں مانتا وہ نہ خدا کو مانتا ہے نہ رسول کو مانتا ہے، اور جب مرتا ہے تو فاسق ہو کر مرتا ہے۔ پتہ یہاں سے یہ چلا، یہاں سے یہ پتہ چلا، یا رسول اللہ پڑھاؤ نہ نماز، ہاس بن نعمان فہری کی، تو شاید رسول کا جواب آئے، عبدالحکیم میں نے تو یہی کہا تھا نا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، میں تو اس کا مولا ہوں جو علی کو مولا مانتا ہے، جب یہ علی کو مولا ہی نہیں مانتا تو میں جنازے نماز کیسے پڑھوں؟ گھبرائے نہیں، پوری توجہ چاہ رہا ہوں، گھبرائے نہیں، چونکہ آج جلوس نکلنے والا ہے اور مجھے تقریر جو ہے 1 گھنٹے کے اندر ختم کرنی ہے، اس لیے 2-3 جملے کہنا چاہتا ہوں۔ بس یہ کہنا تھا، یا اللہ کی آیت نازل ہوئی اور ہمارے تمام مفسرین اسی بات پر متفق ہیں کہ ہاں اس کے بعد 1 یا 2 آیت نازل ہوئی ہے، اور وہ الفاظ ہیں سورت، اللہ نے وہاں کیا کہا تھا؟ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، میں اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا۔ اب خدا جانے کیا ہوا کہ جیسے ہی رسول نے اعلان کیا، یہ مجھے پتا نہیں ہے، قرآن نے کہہ دیا سورت مائدہ میں، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، میرے حبیب آج کافر آپ کے دین سے مایوس ہو گئے۔ بڑا جملہ میں نے کہہ دیا ہے، جا کر سمجھنا، اور نوجوان جو یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، کالجز میں پڑھتے ہیں، اور جو آفیسز میں کام کرتے ہیں، ان سے اگر کوئی پوچھے تو وہ ان سے پوچھیں کہ بھائی یہ تو بتاؤ کہ اللہ نے کہا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر آپ کے دین سے مایوس ہو گئے، تو یہ کافر کون تھے؟ وہاں تو سارے حاجی تھے، سارے نمازی تھے، سارے صحابی تھے۔ مجھے پتا نہیں، قرآن میں نام نہیں ہے، مجھے کیا پتا، لیکن قرآن نے بتایا، اور ماننا پڑے گا کہ کوئی تھے، کچھ تھے، لیکن جہاں میں جانا چاہتا ہوں وہاں میرے ساتھ آئیں۔ الفاظ کیا ہیں؟ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، من دینی نہیں، آج کافر آپ کے دین سے مایوس ہو گئے، فلا تخشوہم واخشون، میرے حبیب ڈرنے کی کوئی بات نہیں، کوئی ڈرنے کی بات نہیں، کیوں؟ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ پوری آیت جو میں پڑھ رہا ہوں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے،
تمہارے دین کو مکمل کیا. توجہ چاہتا ہوں. پھر چلیں گے اسی آیت کی طرف. متم نور ہی، کمال پر پہنچا دوں گا، کمال پر پہنچا دوں گا. اور یہاں الفاظ کیا ہیں؟ الیوم، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو کامل کیا. میرے دوستو، بڑا جملہ کہنا چاہتا ہوں، ڈرتا بھی ہوں کہ کہیں آپ کا دماغ گھوم نہ جائے. خدا کرے میں آپ کے ذہنوں تک پہنچ سکوں اور آپ کو سمجھا سکوں. پھر آیت پڑھنا چاہتا ہوں جس کے لیے میں نے محنت کی ہے. کیوں موضوع ہو رہا ہے دین اسلام اور معرفت امام. توجہ چاہ رہا ہوں. الفاظ قرآن میں کیا تھے؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ. کمال، یعنی اس کمال پر جہاں کے بعد کوئی کمال نہ ہوگا. گھبرا کے شاید میں نے کیا، خدا کرے آپ کے ذہنوں تک پہنچ جاؤں. الفاظ وہاں کیا تھے؟ یا ایھا الرسول بلغ، بلغ، ابھی پہنچا، ابھی پہنچا. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور ابھی نہیں پہنچایا، ابھی نہیں دکھایا. بلغ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، تو عربی گرامر کے اعتبار سے یہاں یہ ہونا چاہیے تھا الیوم کملت دینکم. نوجوانوں، یہ ہے میری محنت جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. گھبرا گئے ہو؟ جہاں جہاں میرے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، عربی دان ہیں، میں ان سے عرض کر کے عرض کرنا چاہتا ہوں، جہاں بلغ تھا شدت تھی، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ تھا، تو یہاں ہونا یہ چاہیے تھا الیوم کملت دینکم. متم، کملت، بلغ، میں نے آج تیرے دین کو کمال تک پہنچا دیا جس کے اوپر کوئی کمال نہیں. لیکن کہا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو کامل کیا. ترجمہ یہ نہیں ہے آج تیرے دین کے کمال کی ابتدا ہو گئی. بڑا جملہ ہے جو میں نے عرض کیا. ارے اگر دین غدیر میں کمال تک پہنچ جاتا تو پھر واقعہ کربلا نہ ہوتا، پھر واقعہ کربلا نہ ہوتا. نعرہ حیدری. گھبرا گئے ہو نوجوانوں؟ گھبرائے نہیں، خاص کر کے نوجوانوں کو نہیں گھبرانا چاہیے. نعرہ تکبیر، اتنا ڈھیلا نعرہ نہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 آواز بلند سلام. سمجھ میں آئی بات میری؟ توجہ ہے میری گفتگو پر نوجوانوں؟ میں نے عرض کیا کہ یعنی جو الفاظ ہیں پورے قرآن میں، تو آج آیت آنی چاہیے تھی الیوم کملت لکم دینکم، لیکن یہاں ہے اکملت، یعنی آج تمہارے دین کے کمال کی ابتدا ہو گئی ہے. کمال کی ابتدا ہو گئی ہے تو بتاؤ پھر جو اللہ نے کہا کہ تمام ادیان پر غالب آیا جائے گا، کب آئے گا؟ ارے آیت نے خود بتایا کہ عبد الحکیم یاد رکھ کہ دین کے کمال کی ابتدا ہوئی تھی پہلے سے.
دین کے کمال کی ابتدا ہوئی تھی پہلے امام سے، اور پورے کمال تک پہنچے گا جب 12واں آئے گا۔ سمجھ میں آئی بات میرے نوجوانوں؟ معرفت امام کیا ہے؟ ارے تم نے سمجھا ہی نہیں کہ دماغ کامل ہو گیا، کامل ہو گیا، کامل ہو گیا تو پھر یہ اسرائیلی کہاں سے آ گئے، یہ نصرانی کہاں سے آ گئے، یہ یہودی کہاں سے آ گئے؟ ارے کمال کی ابتدا ہوئی سی علی سے، اور انتہا ہوگی 12ویں پر۔ ارے 12ویں پر مسلمانوں کے سر پر قرآن رکھو، کیونکہ ہمارے اہل سنت والجماعت والے حضرات تو مانتے ہیں، وہ تو مانتے ہیں، وہ تو ہمارے ساتھ ہیں، بس نظریات میں ذرا سا فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پیدا ہوگا، ہم کہتے ہیں کہ نہیں پہلے ہے، لیکن اسی بات پر متفق ہیں کہ کہاں سے ظہور کرے گا؟ بغداد شریف سے، اجمیر شریف سے نہیں، ہمارے تمام بریلوی بھائیوں نے لکھا کہ کعبے سے۔ 12ویں کا ظہور کہاں ہوگا؟ کعبے سے۔ یا اللہ یہ اجمیر شریف سے کیوں نہیں ہوا، بغداد شریف سے کیوں نہیں ہوا؟ اللہ نے کہا عبدالحکیم میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ کمال کی ابتدا ہوگی پہلے سے، انتہا ہوگی 12ویں سے، ارتہا ہوگی 12ویں سے۔ میں اس کا ظہور کعبے سے اسی لیے کر رہا ہوں کہ پہلا آیا تھا کعبے میں نعرہ حیدری۔ سمجھ میں آ گئی نوجوانوں بات؟ ابھی تو سمجھ میں آ گیا نا تفسیر؟ ابھی تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی بات ہی نہیں جو سمجھ میں نہ آئے۔ کمال کی ابتدا ہوئی علی سے، انتہا 12ویں پر، اور جہاں سے پہلے آیا تھا وہیں سے 12واں آئے گا، تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ ہاں امام وہ ہوتا ہے جو کعبے سے آئے۔ ارے ہم ماننے کے لیے تیار ہوں، کوئی ایک بھی کعبے میں آیا ہو؟ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن میں جہاں جانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ نے کیا کہا، الیوم اکملت لکم دینکم، یا پہلے کہا الیوم یئس الذین کفروا، یئس الذین کفروا من دینکم، تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ بس دوستو میری دعوت فکر ہوتی ہے، یہ دین اللہ تھا پھر دین کم کیوں ہو گیا؟ پہلے تھا اللہ کا دین، اب ہو گیا رسول کا دین۔ تو میرے دوستو نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ اضافت کی مصدر کبھی فاعل کی طرف جاتی ہے، کبھی مفعول کی طرف جاتی ہے۔ توجہ ہے میرے محترم سامعین، کبھی ہم دعا مانگتے ہیں یا اللہ میرے گناہ معاف کر، فاعل میں ہوں نا، یا اللہ میرے گناہ معاف کر،
اور کبھی کہتے ہیں یا اللہ میں نے جو تیرے گناہ کیے ہیں، کبھی میرا کبھی تیرا. سمجھ میں بات نہیں آئی؟ آ گئی نا بات سمجھ میں؟ میں نے کیا اضافت کی مصدر کبھی فاعل کی طرف جاتی ہے کبھی مفعول کی طرف. کبھی ہم کہتے ہیں یا اللہ میرے گناہ معاف کر، اور کبھی کہتے ہیں یا اللہ ہم نے جو تیرے گناہ کیے ہیں وہ معاف کر، کبھی تیرا کبھی میرا. اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں. یہ تیرا کہہ کر اللہ نے عالم انسانیت کو سمجھایا کہ علی کا وجود دین ہے. علی کا وجود دین ہے. رسول کا وجود دین، کبھی تیرا کبھی میرا. رسول کا وجود بھی دین، علی کا وجود بھی دین. توجہ چاہ رہا ہوں. ارے کیوں؟ یہ 3 برس تک جو جناب ابو طالب علی کو اپنے بیٹوں کو رسول کے بستر پر سلاتے رہے، کیوں؟ اور چچا نہیں تھے؟ نہیں، جناب ابو طالب کو پتا تھا کہ رسول کا وجود ہے دین، اور دین پر بیٹے قربان کیے جاتے ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں. رسول کا وجود ہے دین، اور دین پر بیٹے قربان کیے جاتے ہیں. پھر ہمارے تمام مسلمان بھائیوں نے لکھا کہ ایک مرتبہ رسول کے داہنے زانوں پر اپنا سگا بیٹا جناب ابراہیم علیہ السلام، دائیں زانوں پر نواسا حسین. اللہ نے فرمایا دونوں میں سے ایک دو، یا رسول اللہ دونوں میں سے ایک دو. رسول نے کہا یا اللہ میں نے ابراہیم دے دیا، کیونکہ رسول کو پتا تھا کہ حسین کا وجود ہے دین. توجہ چاہ رہا ہوں. رسول کا وجود ہے دین، اور دین پر بیٹے قربان کیے جاتے ہیں. توجہ، تسلسل نہ ٹوٹے. رسول کا وجود دین، علی کا وجود دین، حسین کا وجود دین. اور جب حسین کا وجود دین تو رسول نے پریکٹیکل کر کے دکھایا. جس طرح بابا کو دکھایا تھا اس طرح بیٹے کو دکھایا. اگر تمہارے سیاست میں نہ ہو تو میں واجب القتل، میں ان بھائیوں سے عرض کر رہا ہوں جو اس بات کو نہیں مانتے اور خامخواہ آپس میں لڑتے ہیں. ارے نہیں لڑو، لڑتے کیوں ہو؟ آؤ. رسول نے عملی طور پر کر دکھایا. سجدے میں گئے، اوپر حسین. سجدے میں گئے، اوپر حسین. اب کہو رسول کو کہ سر اٹھائے. 2 باتوں میں سے ایک بات قبول کرو. کہو رسول کو کہ سر اٹھائے. بتاؤ رسول کی نماز ہوئی یا نہیں؟ زبان سے بات کرو، میں نے گفتگو ختم کر دی ہے. ارے کہو رسول کو کہ سر اٹھائے. تو صحابہ کرام خود کہتے ہیں کہ نہیں. کیوں نہیں؟ کہ رسول نے کہا کہ نہیں، اللہ نہیں چاہ رہا تھا کہ میں سر کو اٹھاؤں. نہیں، ہاں. ارے رسول نے تمہیں عملی طور پر دکھایا. میرے دوست، میرے بزرگ، میرے مسلمان بھائی، عبدالحکیم تمہارا بھائی بن کر تمہیں مشورہ دے رہا ہے کہ رسول نے سر کو کیوں نہیں اٹھایا. رسول نے عملی طور پر مسلمانوں کو سمجھایا کہ مسلمانوں، حسین کا وجود ہے دین. حسین کا وجود ہے دین. جو دین کو ہٹا کر نماز پڑھے وہ ہوتا ہے بے دین.
میں آئی بات؟ ارے رسول نے اسی لیے سر نہیں اٹھایا کہ مسلمانوں کو دکھانا تھا کہ حسین کا وجود ہے دین، جو دین کو ہٹا کر نماز پڑھے بے دین کی نماز نہیں ہوتی۔ نہیں، میں نہیں سمجھا سکا کیونکہ مجھے مزہ نہیں آیا۔ پھر واپس چلتے ہیں سیاست کی طرف کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب رسول نے سر کو نہیں اٹھایا، طویل دیا، طول کیا سجدے کو، تو ہم نے سر اٹھایا۔ نہیں، اگر یہ جملہ میرا، اللہ آپ کو بڑی زندگی دے، لیکن اگر یہ جملہ تمہیں قیامت تک اور قیامت میں بھی یاد میرا نہ رہے تو پھر عبدالحکیم میں نہیں۔ میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، اب یہاں سے پتا چلا، دیکھا پھر سجدے میں 13 مرتبہ سر کو اٹھایا اور پھر سجدے میں۔ آج مجھے پتا چلا حسین کا کہ صحابی رسول کے انتظار میں کہ رسول کب سر اٹھاتا ہے تو ہم سر اٹھائیں، رسول وحی کے انتظار میں کہ وحی کہے تو سر اٹھاؤں، وہی اللہ کے پیغام کے انتظار میں کہ اللہ کہے تو رسول کو کہوں، اور اللہ حسین کے انتظار میں۔ ایسے نہیں، سارے جواب دینا، سارے نوجوانوں سارے جواب دینا، بوڑھے سے سارے جواب دینا جب میں اس جملے کو ریپیٹ کروں۔ صحابی رسول کے انتظار میں، رسول وحی کے انتظار میں، وحی اللہ کے انتظار میں، اور اللہ حسین کے انتظار میں، اللہ حسین کے انتظار میں۔ اب پتا چلا کہ حسین وہ ہوتا ہے جس کا خود خدا انتظار۔ سمجھ میں آئی بات نوجوانوں؟ ارے ہاں، آئیے حسین کو سمجھ۔ جس کا خدا انتظار کرتا ہے اس کو کہتے ہیں خدا کی لغت میں حسین۔ ہاں میں نے عرض کیا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہی سبب تھا نا، یہی ہے نا سبب کہ دین پر قربان کیے جاتے ہیں بیٹے۔ بڑا جملہ میں نے کہا دیا۔ آج جلوس نکلے گا نا، شبیہ نکلے گی نا، کس کی شبیہ نکلے گی؟ شبیہ رسول کی۔ ہاں میرے دوستو، اسی لیے تمام انجمنیں اکٹھی ہوئی ہیں نا، تو میرا سلسلہ بھی یہاں تک آ گیا، ربطہ آ گیا، اسی لیے آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نوجوانوں، اللہ نے حسین کا انتظار کیا، اور حسین نے کربلا میں کہا دادا ابراہیم آؤ، دین پر بیٹے قربان کیے جاتے ہیں نا، نانا رسول آؤ، دین پر بیٹے قربان ہوتے ہیں نا، بابا علی آؤ، دین پر بیٹے قربان کیے جاتے ہیں نا، دادا ابو طالب آؤ، دین پر بیٹے قربان کیے جاتے ہیں نا، آؤ سب آؤ،
میں ایک بیٹا قربان نہیں کرتا، سب قربان کرتا۔ آؤ نانا رسول، میں ایک بیٹا نہیں سب بیٹے قربان کرتا ہوں۔ اور نانا صرف بیٹے نہیں، بہنوں کی چادریں قربان کرتا ہوں۔ ہاں نانا، بھائی قربان کرتا ہوں۔ عزاداران حسین، آج بچے نوجوان اس نوجوان کو رو رہے ہیں جو جب جناب اکبر خیمے سے نکلے تو حسین نے دعا مانگی، یا اللہ تو شاہد رہنا، جب ہم کبھی رسول کے نانے رسول کی زیارت کا انتظار کرتے تھے تو ہم اکبر کو دیکھ لیتے تھے، اتنا پیارا تھا بیٹا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، مؤرخین نے دو واقعے لکھے ہیں۔ اب اختلاف تھوڑا سا ہے عمر میں۔ کچھ مؤرخین نے لکھا کہ کربلا میں علی ابن حسین سید سجاد کی عمر 22 برس تھی، کسی نے لکھا 28 برس، اور جناب علی اکبر کی عمر 18 برس تھی، یعنی پہلے اس دنیا میں سید سجاد آیا۔ مورخین نے لکھا جب سید سجاد آیا تھا نا اس دنیا میں تو علی ظاہری طرح دنیا میں موجود تھے۔ جیسے ہی حسین کو مبارک ملی کہ آپ کو بیٹا ہوا ہے، حسین نے علی بیٹے کو اٹھایا، مسجد میں لے کر آیا اور کہا، یا اللہ آپ نے مجھے نعمت دی تھی، میں تمہیں واپس کرنے آیا ہوں۔ بس علی نے جو دیکھا تو دعا مانگی، یا اللہ یہ نعمت حسین تمہیں دے کر گیا تھا، میں لینے کے لیے آیا ہوں۔ میرے دوستو، جب سید سجاد کو حسین لے کر آیا نا تو جناب زینب کو کہا، بیٹا خیال کرنا، جب یہ بڑا ہو جائے تو اس کے سامنے کوئی بھی ننگے سر نہ ہو جائے، کیونکہ یہ میرا بیٹا بڑا غیور ہے، کہیں مر نہ جائے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ کی عظمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جب یہ بڑا ہوا، بچہ 2 برس کا چلنے پھرنے لگا تو علی انگلی پکڑ کر جناب سید سجاد کو چلاتے تھے بھی، روتے بھی تھے۔ بیبیاں پوچھتی تھیں، علی روتے کیوں ہو؟ کہا، مجھے سید سجاد کا پیادل جانا یاد آتا ہے۔ عزاداران حسین، لیکن جب جناب علی اکبر حسین کو بیٹا ہوا تو نوجوانوں، بچوں، علی اسی دنیا میں ظاہری طرح نہیں تھے۔ حسین نے بیٹے، اس کا نام بھی علی تھا، علی اکبر اٹھا کر لے کر آئے حسین مسجد میں اور کہا، یا اللہ آپ نے مجھے نعمت دی تھی، میں آپ کو واپس کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اب علی تو تھا نہیں، ثانی زہرا جناب زینب نے سر پر چادر رکھی، مسجد میں آئی، اکبر کو اٹھا کر کہا، یا اللہ حسین آپ کو دے کر گیا ہے، میں آپ سے لینے کے لیے آئی ہوں۔ میرے دوستو، جیسے ہی بی بی زینب لے کر آئی، میرے دوستو 17 برس گزر گئے، بی بی زینب پالتی رہی اور پورے مدینے میں مشہور ہو گیا اکبر ابن زینب، اکبر زینب کا بیٹا، اکبر زینب کا بیٹا، اکبر زینب کا بیٹا۔ نوجوانوں، علی کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، بی بی زینب کبھی کبھی جناب اکبر کو کہتی تھی، بیٹا کوئی بھی چیز مانگنی ہو تو مجھ سے مانگنا، کبھی لیلا سے نہ مانگنا، کبھی بابا حسین سے نہ مانگنا۔ میرے دوستو، 17 برس ختم ہوئے، 18 برس کا علی اکبر ہوا اور کربلا کا سفر موجود ہوا، کربلا کا سفر شروع ہوا۔ بزرگوں، اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہمارے علماء نے لکھا، جب یہ کربلا کا سفر شروع ہوا تو کیا تھا، دائیں طرف
بی بی زینب کے محمل کے دائیں طرف عباس تھا، بائیں طرف اکبر تھا۔ ارے بی بی زینب کے بیٹے اون و محمد بھی تھے، لیکن میں نے کبھی تاریخ میں نہیں پڑھا کہ بی بی زینب نے کبھی اون محمد سے پوچھا ہو۔ پورے سفر میں جناب اکبر سے پوچھتی رہی، بیٹا گرمی تو نہیں لگتی، بیٹا پیاس تو نہیں لگی، بیٹا بھوک تو نہیں لگی، بیٹا سر پر چادر رکھو کہیں گرمی نہ لگ جائے۔ اور عزاداران حسین، آج کے جملے میں یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ جب 10ویں کا دن نکلا، سورج نکلا، میرے دوستو بی بی لیلا مصلے پر بیٹھ گئی۔ یا اللہ، ساری زندگی اکبر نے مجھے اماں نہیں کہا، لیکن یا اللہ ہے تو میرا بیٹا نا۔ یا اللہ میں سید زادی نہیں ہوں، میں غیر سید زادی ہوں۔ یا اللہ سب سے پہلے میرے اکبر کی لاش آئے، سب سے پہلے میرے اکبر کی لاش آئے۔ عزاداران حسین، آج کی گفتگو کو یہاں پر ختم کرنا چاہتا ہوں کہ جب جناب اکبر کی باری آئی، حسین آیا بی بی زینب کے خیمے میں اور کہا اکبر کو اجازت دو۔ جناب زینب تو نے اجازت دی، لیکن حسین کو پتا تھا نا، ایک جملہ کہو بیٹا چلو اپنی ماں لیلا کے خیمے میں۔ ساری زندگی آپ نے اپنی اماں کو اماں نہیں کہا، آج اماں کہہ کر آخری سلام کرو، ماں کا دل ہے کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ عزاداران حسین، عزاداران حسین جناب اکبر لیلا کے خیمے میں آئے۔ اب جناب بڑی آس تھی جناب لیلا کو کہ 18 برس کا ہوگا تو میں شادی کروں گی۔ شادی کے کپڑے بھی لے کر آئی تھی۔ میرے دوستو، جناب لیلا نے بی بی زینب کو بلایا، آؤ اپنے بیٹے کو کپڑے پہناؤ، میں وہاں سے مدینے سے لے کر آئی ہوں۔ نوجوانوں، میں کیا کہوں، حسین نے امامہ پہنایا، کپڑا بی بی زینب نے پہنایا۔ بس پہنا رہی تھی یا اتنے میں سکینہ دوڑتی آئی، پھوپھی اماں کپڑے آپ نے پہنائے ہیں، بابا سر پر امامہ آپ نے رکھا ہے، اماں لیلا جوتی مجھے دو میں پہناؤں اپنے بھائی کو، اماں لیلا جوتی مجھے دو میں اپنے بھائی کو پہناؤں۔ جوتی جناب سکینہ نے پہنائی۔ عزاداران حسین، اکبر خیمے سے نکلے، حمید بن مسلم کہتا ہے کہ کربلا کا ہر شہید خیمے سے نکلا، لیکن یہ میں نے منظر نہیں دیکھا۔ لیکن جب اکبر خیمے سے نکلا تو میں نے دیکھا باہر نکلتا تھا، پھر بیویاں دروازے پر آ جاتی تھیں، آؤ بیٹا آخری زیارت کرواؤ۔ پھر باہر نکلتا تھا، پھر بیویاں کہتی تھی بیٹا آخری زیارت کرواؤ۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، جناب اکبر کربلا کے میدان میں آئے۔ ایک جملہ سنو ختم کروں، جناب اکبر کربلا کے میدان میں آئے، ایک مرتبہ گھوڑے سے گرے۔ میرے دوستو، جب کربلا کا ہر شہید گھوڑے سے گرا، کسی نے کہا بابا مدد کر، کسی نے کہا چاچا مدد کر، کسی نے کہا ماما مدد کر، لیکن جناب اکبر گھوڑے سے گرے تو کہا بابا اکبر کا آخری سلام، بابا اکبر کا آخری سلام۔ حمید بن مسلم کہتا ہے جب اکبر کی آواز آئی کہ بابا اکبر کا آخری سلام، تو میں نے بی بی زینب کو خیمے سے باہر آتے دیکھا، لیکن حالت یہ تھی کہ آدھی چادر سر پر تھی، آدھی زمین پر تھی، آدھی چادر زمین پر تھی، آدھی چادر سر پر تھی۔ اور کہا یہ عجیب منظر تھا، یہ عجیب منظر تھا کہ جب کسی شہید نے پکارا تو حسین پہنچ گیا، لیکن جب اکبر نے کہا بابا اکبر کا آخری سلام، تو حسین نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے اور کہا یا علی ادرکنی، بابا علی مدد کر، جوان بیٹے کی لاش پر جا رہا ہوں،
بابا علی مدد کر جان، بیٹے کی لاش پر جا رہا ہوں۔ میرے دوستو جناب حسین اکبر کی لاش پر پہنچے، جناب اکبر نے آنکھیں کھولی اور کہا بابا آپ نے دادا کو پکارا، میرا دادا پہنچ گیا ہے۔ بابا اپنے دادا کو پکارا، میرا دادا پہنچ گیا ہے۔ کہا بیٹا کیسے؟ کہا بابا دادا کے دونوں ہاتھوں میں جام تھا، ایک جام مجھے پلایا، میری پیاس ختم ہو گئی۔ میں نے پوچھا دادا علی یہ دوسرا جام کس کے لیے ہے؟ تو مجھے گلے لگا کر کہا بیٹا اکبر میرا حسین بڑا پیاسا ہے، اکبر بیٹا میرا حسین بڑا پیاسا ہے۔ عزاداران حسین آخری جملہ یہ ہے، جب حسین اکبر کی لاش لے کر آئے تو ایک طرف اکبر کی لاش، دوسری طرف قاسم کے ٹکڑے، درمیان میں بیٹھ گیا اور چہرہ کیا آسمان کی طرف اور کہا یا اللہ آج میں حسین غریب ہو گیا، یا اللہ آج میں حسین غریب ہو گیا، یا حسین یا حسین یا حسین۔ تورا چاہتا جا سہرا تو بندھاتا جا، شادی تورا چاہتا جا سہرا تو بندھاتا جا، پھر جانا دلہن لا کر 18 برس والے بانوں نے کہا رو کر۔ صحیح حسین 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 حسین۔ کس کا علم ہے خون تمنا لیے ہوئے، کس کا علم ہے خون تمنا لیے ہوئے، دامن میں آرزو سکینہ لیے ہوئے، کس کا علم ہے خون تمنا لیے ہوئے، آیا علم تو سمجھ کے پانی بھی آ گیا، آیا علم تو سمجھ کے پانی بھی آ گیا، دوڑی سکینہ ہاتھوں میں کوزا